آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔ رمضان المبارک سے عقیدت، مساجد کی پاکی و صفائی، بالخصوص دوران اعتکاف مسجدوں کی تعظیم و توقیر سے، شب قدر کی فضیلت سے ہر کلمہ گو کو آگاہی رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور ایسی ہی نیک سعی میں ہمہ وقت کوشاں ہے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ، جو کہ امت کے علم دین میں اضافے کی احسن نیت کے ساتھ مختلف مواقع پر مختلف اسلامی موضوعات کی کتب، ڈی وی ڈیز اور سی ڈیز جاری کرتا رہتا ہے۔ مسجدیں خوشبودار رکھیں، اعتکاف کے مدنی پھول اور فیضان لیلۃ القدر جیسے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سنتوں بھرے بیانات، قرآن پڑھنا سیکھ لیجئے، عید پر کڑک نوٹ میں اگر کوئی کڑک نوٹ ہے نا، نہیں تاجی بالکل، تو وہ جیو نہیں کرتا دینے کا، صرف اور صرف ہرس۔ اگر یہ بھی ہرس نہیں ہے تو ہرس کس کو بولتے ہیں؟ اپنے قلبی کیفیت کا اس سے مظاہرہ ہوتا ہے۔ اور عید کی رسم۔ میرا سوال ہے کہ باپا جانی ایڈوانس عید مبارک کہنا کیسا ہے؟ جیسے علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرے، جبکہ مختلف پیکیجز میں آپ کے لیے ہوں گے رمضان کی پرکیف یادیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی رکت انگیز دعا، رمضان کی جدائی میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رکت انگیز مناظر، اور الوداع الوداع ماہ رمضان، یہ سب فیضان آپ کے لیے موجود ہے اس ڈی وی ڈی میں، جسے مکتبۃ المدینہ یکم رمضان المبارک 1435 سنہ ہجری سے رنگ برنگے مدنی پھول حصہ اول کے نام سے جاری کر رہا ہے۔ یہ ڈی وی ڈی اپنے مکتبۃ المدینہ کی قریبی شاخ سے ہدیتاً طلب کیجیے، اپنے عزیز دوست و احباب کو تحفتاً دیں، اور دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب ہونے کی ترغیب دلائیں۔ اس ایک ڈی وی ڈی کے اندر تقریباً 10 گھنٹے کے قریب کا آپ کو مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل میسر ہوں گے، جو مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی کسوٹی حاجی مشتاق کی آج دھوم دھام ہے، سبحان اللہ۔ دیکھو کہاں پہنچتے ہیں یہ۔ باپا جہاں پہنچائیں گے انشاءاللہ عز و جل پہنچ جائیں گے۔ تو فیضان مدینہ میں موجود وہ اسلامی بھائی باپا جنہوں نے کوئی ایسی مدنی فیس ہونا، پھر مدینہ مدینہ ہو جائے۔ نہیں، یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے جی آج علمیہ، آج مجلس المدینہ العلمیہ کی خصوصی شرکت ہے، اور ایسی شرکت ہے کہ کروانا پڑے گا۔ پہلے کبھی اتنی شرکت مدنی مذاکرے میں اس طرح نہیں ہوئی ہوگی اجتماعی طور پر، ہے نا؟ پہلی بار شاید ایسی ہوئی ہوگی، شاید۔ تو انہی میں اپنے کرتے ہیں، ان میں چلو ہم ان کو لے لیتے ہیں کہ دیکھو اللہ کرے میری لاج رہ جائے۔ ہلکا نہیں ہے، تھوڑا ہلکا ہلکا نہیں، 12 اماں والے نہیں، میں وہ اور کچھ عرض کروں گا کہ جیسے ان میں وہ ہوں کہ جنہوں نے 12 مدنی مذاکرے مسلسل سنے اب آؤ پچھلے، ناممکن ہے، یعنی یوں کہوں کہ پچھلے یعنی گزر اس سال کے دوران 12 مدنی مذاکرے مکمل سنے ہوں، ماشاءاللہ۔ ایک عامر ہے، ارے وہ پیچھے سے آیا ایک مدنی مجلس، سبحان اللہ، یعنی سال بھر میں صرف 12 ماہانہ ایک مدنی مذاکرہ، پورا سے مراد اکثر ہے نا، پورا چلو اکثر کر دیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو علمیہ کے ہیں نا، یہ علمیہ والے جو مجلس المدینہ العلمیہ کے سال بھر میں جنہوں نے 12 مدنی مذاکرے، ہر مدنی مذاکرہ نے 12 مدنی مذاکرے اکثر حصہ اس کا سنا ہو۔ اکثر کی تعریف یہ کہ آدھے سے زیادہ، آدھے سے کم ہو اس کو اقل کہتے ہیں، اقل الف سے لیکن کم، علمیہ۔ تو چلیے 12 والے تو عامر ایک ہی ہو، نہیں ہے 2-3 ادھر، علمیہ والے اب دوسرے تھے یار۔ جو المدینہ العلمیہ میں اسلامی بھائی ہیں، صرف وہی انہی کو دعوت دی جا رہی ہے۔ یا اللہ، اب نیچے لے آئیں تھوڑا سا، سارے سال میں بھی 8 کری گنو، 8 کری۔ چلو 8 کر دیتے ہیں، سال بھر میں 8 کس نسبت سے بولے آپ نے؟ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت ہو جاتی ہے، اب نیت کر لیتے ہیں۔ نہیں، میں نے جنت کے 8 دروازہ، الحمدللہ۔ چلیے آپ ایک جگہ جمع ہو جائیے 8 والے، اب جلدی جلدی طریقہ کار۔ قیمت
امت مدنی کے پاس جمع ہو جائے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کے پاس 11 سوالات، فی سوال 25 سیکنڈ ہے. کوئی بھی مرادی شے شخصیت ہو سکتی ہے. اب المدینہ العلمیہ کے عاشقان رسول ہمارے اسلامی بھائی ہیں، اب سوچ لیں کیسی شخصیت ہوگی، کیا ہوگی. شخصیت ہی ہوگی نہیں، شخصیت مرادی شے ہوگی، شے ہو شخصیت ہو، یہ پہنچنے والے جانے اور پہنچانے والا جانے. آپ کے سوالات کا وقت شروع ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سجاد اتاری، المدینہ العلمیہ. ابا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی شے کیا انسان ہے؟ لا. دیکھیے، علمیہ کی آج مدنی کسوٹی ہے اور مرادی کوئی شخصیت ہے. یہ یاد رکھیے، ہم آپ کو بھی کچھ دکھانے والے ہیں انشاءاللہ عز و جل، لیکن مکمل نہیں بتائیں گے. اس کا جتنا دیکھیں گے اتنا بتائیں گے. آگے آپ کی مدنی کسوٹی جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا، آپ کی مرادی شے کا تعلق کسی مہینے سے ہے؟ لا. مہینہ بھی نہیں ہے. پیارے بابا جان، آپ کی مرادی چیز، اس کا تعلق کیا پاکستان سے ہے؟ لا. پاکستان سے نہیں، شخصیت بھی نہیں. اور 3 سوالات آپ کے ہو چکے، چوتھے کا وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وقار اتاری، المدینہ العلمیہ. باپا، آپ کی مرادی شے، کیا اس کا تعلق کسی مقدس عمارت سے ہے؟ نعم. سبحان اللہ، مقدس عمارت تک پہنچ چکے. اب وہ 3 مزار ہیں صحرائے مدینہ میں، ایک عمارت نما، وہ مقدس عمارت ہی کہیں گے اس کو بھی. دیکھو یہ کہاں پہنچتے ہیں. دیکھو باپا جہاں پہنچائے. یوم مشتاق بھی جاری ہے باپا. یوم مشتاق بھی. رحمۃ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا محمد شہباز اتاری، المدینہ العلمیہ. باپا، آپ کی مرادی شے یہ پاکستان سے تعلق ہے اس کا؟ یہ سوال ہو چکا ہے میرا خیال. باپا سوال دوبارہ کر دیا تو آپ قبول فرما لیں باپا. ایسا سوال دوبارہ کیا. آپ پہلے پاکستان کا منع کر چکے، لیکن اب آپ گھماتے گھماتے آپ بولے کہ ان کے 3 کے مزار بھی ہیں. 3 مزار تو پاکستان میں ہی ہیں. میں کسوٹی میں تو ہٹی تو ہوتی ہے نا. یہ آ گئی نا، پھر سوال آ گیا. سوال ہو گیا باپا. بھائی شمار کر لیجیے کتنا ہوگا. کنفرم تھوڑی کہا تھا میں نے، کہا ہے ایسا کہ یہ فیضان مدینہ بھی ظاہر ہے مقدس جگہ. شے کا اطلاق یہاں ہوگا اس پہ. سوال باپا شمار ہونا چاہیے. لگتا ہے بمبئی والے بھی آپس میں اس پہ غور کر رہے ہیں کہ کیا جواب ہوگا. ایسا بمبئی والے میسج کے ذریعے شامل بھی ہو سکتے ہیں مدنی کسوٹی سے. ایک سوال آپ بمبئی والوں سے، گجرات والے بھی سوچ سکتے ہیں، صحرائے مدینہ والے بھی سوچ سکتے ہیں. کیا بات ہے. 4-5 سوال میں ہی بیچارے مطلب یہ کہ غیر حاضر ہو گئے، لگتا ہے کہ بھول گئے. باپا مدنی مذاکروں میں بس وہ ہماری سب کی حاضری ہوتی رہے. انشاءاللہ عز و جل مدنی کسوٹی کا سلسلہ بھی سیکھ جائے. چلیے سوال کیجئے. اس کا تعلق کیا بغداد شریف سے ہے؟ لا. 6 سوالات. وقت جاری ہے. بابا جان، کیا آپ کی مرادی عمارت کا تعلق کسی نبی سے ہے علیہ السلام؟ لا. شہرت نہیں ہے اس وجہ سے. لا سے مراد یہی ہوتا ہے. ورنہ تو جیسے اب کوئی پوچھے کہ سرکار سے اس کا تعلق ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو کس کا تعلق سرکار سے نہیں ہے. لیکن سبحان اللہ، وجہ شہرت یہ نہیں ہے. 7 سوالات ہو گئے ایسا. ایک تو 2 سوال ہوئے نا ابھی جو سیکنڈ لاسٹ، تو 7 سوال ہو گئے. اس وقت 4 وقت ختم ہو رہا ہے سرکار آپ کا. 1. باپا، مرادی شے کا ذکر مدنی مذاکرے کے دوران آج ہوا ہے؟ شاید نہیں ہوا آج. 8. 90 سوال کا وقت. لا. 90 سوال کا وقت چلا دیجئے. پیارے بابا جان، کیا اس کا تعلق بغداد شریف سے ہے؟ یہ دوسری بار آیا.
ابھی بھی بغداد شریف میں پوچھا تھا کسی نے. جی پوچھا تھا. نواز سوال باپا. نہیں یہ بیچارے ہو سکتا ہے رات جلدی سونے کا عادی ہوں گے. آج تو تیاری کے ساتھ آئے ہیں پاپا. یہ پیارے پاپا جان کیا اس چیز کا تعلق کسی صحابی سے ہے؟ لا. 10 سوالات ہو چکے ہیں. کوئی بس ایک عمارت تک پہنچے ہیں. مقدس عمارت ہے. آگے کا ہمارا سفر رک گیا ہے. آخری سوال ہے. علمیات اور علمی معاملات میں الجھ گئی ہے. باپا آپ کے پاس آئیں تو الجھے ہوئے معاملات بھی انشاءاللہ عز و جل سلجھ جائیں گے. ابا ہند سے سوال آیا ہے. سبحان اللہ. قبل تو سنائیے. یہ انہوں نے باپا دوبارہ پوچھئے. ورحمت اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان کیا اس شے کا تعلق ہند سے ہے؟ لا لا. 11 سوالات ختم ہو چکے. 10 سوال المدینہ العلمیہ کی طرف سے ہوئے, 1 ہند کی طرف سے ہوا, اور اس میں ہم مقدس عمارت تک پہنچے. اب باپا کی انگلی کون کون پکڑے گا؟ باپا انگلی پکڑنے کے لیے تیار ہے. علمیہ والے بھی تھوڑے تھوڑے تیار ہیں. نہیں دیکھیں ابھی بھی پورے ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے. آپ دیکھ لیجئے. آپ نہ جو شامل ہے ان کے بھی پورے ہاتھ نہیں ہے. اب کھڑے ہو گئے تو الگ بات ہے. پاپا انگلی پکڑنے کے لیے تیار. ایک تعداد ہو گئی ہے. وہ ایسی مشہور عمارت ہے کہ ہر ایک بار چاہے گا کہ میں اس عمارت سبحان کو دیکھ لوں. اللہ. باپا مدینہ العلمیہ کی مدنی کسوٹی ہوگی. ہمارا اصول تو نہیں. کیا پتا کہ آپ نے کچھ یہ لفظ بول ڈالا ہو. ان کو کیا پتا. مجھے پتا ہے کہ آپ نے بولا کہ نہیں بولا ہے. ان کو کیا پتا. یہ بھی کسوٹی کا حصہ ہے. اچھا وہ کہاں پہنچتے ہیں. باپا ہمارا مدنی اصول یہ ہے کہ نام مدنی فیس کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے, تو اس مدنی اصول کو ہم یا برقرار رکھیں گے یا توڑ دیں گے. ان کو معافی دینی پڑے گی. معافی دینی پڑے گی. باپا ہند والے دے دیں گے مدنی فیس آپ کو. ایک شامل ہوئے تھے. اس سے پہلے کہ ہند سے یا کہیں سے جواب لیں, آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. اتنی دیر میں ہند بھی تیار ہو جائے, لیکن بڑا سنبھل کر دیکھنا پڑے گا. پوری وضاحت نہیں ہوگی اس کی. جتنا دیکھیں گے اتنی وضاحت ہوگی. ہاں بھائی مدنی دکھائیے. جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والدین ماجدین ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے آئے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ عالم شیر خوارگی ہی میں تھے کہ آپ کے والد محترم 1370 سن ہجری میں سفر حج پر روانہ ہوئے. ایام حج میں مینا میں سخت لو چلی. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی ہمشیرہ کا بیان ہے کہ ابا جان علیہ رحمت المنان کے وصال کے بعد میں نے ایک مرتبہ یہ ایمان افروز خواب دیکھا. ایک بار گھر کے برآمدے کی طرف جاتے ہوئے اچانک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ سبھی بچے کسی نہ کسی کی طرف باپا باپا کہہ کر بڑھتے ہیں, اور میں نے بلک بلک کر رونا شروع کر دیا. میرے رونے کی آواز سن کر میری بڑی ہمشیرہ جلدی سے وہاں آئیں اور اپنے ننھے یتیم بھائی کو گود میں لے کر بہلانے لگی. تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری, نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 5 رمضان المبارک کا انتظار کیجئے
اور مدنی کسوٹی کا جواب مع مدنی فیس دیجیے. یہ بھی مدنی کسوٹی کا حصہ. بس یہ کچھ حصہ ہے, ہم نے جتنا دکھایا آپ نے دیکھا, اب کچھ انتظار کیجیے. نہیں یہ دے سکتے ہیں کچھ فیس, مدنی فیس, جیسے 2 درس اللہ کا دورہ ورہ نیکی کی آسان فیسیں کو لے لیں. ویسے یہ فیس کے لیے میں عرض کروں کہ اس وقت ڈیوسبری, بلیک برن, برمنگم اور گجرانوالا, ہند میں مختلف مقامات پہ جہاں اسلام بھائی جمع ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. یقیناً ابھی اختتام کا وقت ہے, آپ نیت کر لیجئے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں کہ فیضان سنت کا 2 درس دوں گا یا سنوں گا. ڈیلی 2 درس فیضان سنت ڈیلی بیسس, دینا یا سننا. اس کی نیت اللہ کرے ہم سب کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ ہمیں ہر ہفتے جو اجتماع ہوتا ہے, ہر ہفتہ وار, ماہ رمضان میں بھی اجتماع ہوتا ہے, تو ہفتہ وار اجتماع میں لازمی طور پر شرکت کی نیت کریں. یہ جتنے اسلام بھائی گجرانوالا میں بھی جمع ہیں وہ بھی نیت کریں, صحرائے مدینہ میں جمع ہیں وہ بھی نیت کریں, جہاں جہاں دنیا بھر میں جمع ہیں سب نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ فیضان ہمارے یہاں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں لازمی شرکت کریں گے. یاد رہے گجرانوالا میں بھی 30 روزہ اعتکاف, پورے ماہ رمضان کا اعتکاف گجرانوالا فیضان مدینہ میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ 2 درس دینے سننے کی نیت, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت. جی گجرانوالا والو ہے کوئی جو پکی نیت اپنے دل میں رکھتا ہو کہ میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کروں گا؟ سبحان اللہ. ہے کوئی؟ یہ فیضان مدینہ والوں کو بھی ایسا بھی اجازت دے دیجئے. جی فیضان مدینہ والے, گجرانوالا والے سب کو دیکھیں, یہ ماشاءاللہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. آج اتنی بڑی تعداد میں ہم جمع ہوئے ہیں تو اب خالی نہ جائیں. نمازوں کی پابندی کا تحفہ, دعوت اسلامی کی مدنی ماحول سے وابستگی کا تحفہ, مقتۃ المدینہ سے کوئی نہ کوئی کتاب لے کر جائیے, رسالہ لے کر جائیے, یادگار رہے گا کہ میں کچھ اجتماع سے لے کر آیا ہوں الحمدللہ عز و جل. اس طرح مدرسۃ المدینہ بالیگان میں روزانہ شرکت کر کے اپنا قرآن درست کرنا. اگر بالفرض اعتکاف نہیں کر پاتے, آپ بالفرض نہیں کر پاتے, تو یہ نیت کر لیجئے کہ اکثر وقت ہم مسجد میں اور معتکفین کے ساتھ گزاریں گے. کچھ تو ایسی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رخصت ہوئیے کہ ایک لگے کہ یار میں کچھ لے کر لوٹا ہوں. باپو مرادی شے بیان کرنے کے لیے آ رہے ہیں, نیت ان کی تو ہوگی, باقی بھی اگر نیت کا اظہار کرنا چاہیں باپا اجازت. مدینہ 2 درس روز کے تو بس یار, ایک گھر درس, ایک باہر کہیں بھی مسجد چوک, یہ بہت ضروری ہے. گھروں میں ماحول نہیں ہے, بہت سے سائیں بھائی جن کے گھروں میں ماحول نہیں ہے, خود شکوے کرتے ہیں, تو گھر درس بہت اس کا اہم حصہ ہے, اہم ذریعہ ہے گھر میں ماحول بنانے کا, مدنی ماحول بنانے کا. ہے کسی کا دل تائید کرتا ہو تو اپنی نیت کا اظہار کر دے. روز کے 2 درس دینا سننا, یا دیں یا سنیں, 3 4 درس. سبحان اللہ. 4 نہیں تو یوں آت 3 5 درس. بھائی آپ کی انگلیوں کے اشارے سے باپا درس کی تعداد شمار کر رہے ہیں, تو جتنے آپ نے درس دینے اتنی انگلیاں. 2 سے زائد انگلی کی بھی باپا اجازت ہے. یہ جو 2 انگلیاں اٹھانا پھر یہ کوئی سیاسی طریقہ نہیں ہے, گڑبڑ ہو جائے گی یار, یوں کر لیں 2. سبحان اللہ. الحمدللہ. آئیے 3 کا بھی کوئی کر رہے ہیں اشارہ. ماشاءاللہ 3 ایک اسلام بھائی. ایک انگلی کا بھی اشارہ. اچھا 2 یوں کر رہے ہیں, یوں بنتے 11 ہیں ویسے ایک طرح سے, لیکن آج ہم 2 میں شمار کرتے ہیں, ایک طرح سے 11 بنتے ہیں. ماشاءاللہ. جی باپا. پیارے باپا جان 3 سبحان. انشاءاللہ روزانہ 2 درس دینے کی انشاءاللہ نیت ہے. تو باپو جواب غلط ہوا تو کیا ہوگا؟ پہنچائے گا کرشمہ. 3 ہٹی ایسی ہے کہ پہنچائے گا کرشمہ. اور میں نے زندگی میں شاید پہلی بار یہ ہے مدنی کسوٹی میں میری مرادی شے جو ہے وہ میرے پاپا ہمارے ہاں دوسرا ایک اصول یا جو بھی مدنی پھول اس کو ہم کہتے مدنی سزائیں ہوتا تو تحفہ آپ کی طرف سے, تو وہ یہاں پر بھی کچھ لاگو ہو جائے گا؟ نہیں, یہ جو بھی جواب دینا چاہے مدنی فیس کے ساتھ, میں چیلنج نہیں کر رہا, لیکن
पहुंचाएगा करिश्मा, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मेरी गलती हो। पापा जब आप फरमा रहे हैं फिर करिश्मा ही पहुंचा नहीं है इल्मिया, तो मैंने ऐसा पर रख दिया विचारों को, इम्तिहान में डाल दिया विचारों को। पापा कुछ और करीब पहुंचा दें जी, कुछ और इशारा करीब मांग रहे पहुंचा हैं दें। पापा। पापा दर्स के साथ इलाके दौरे की भी मदनी फीस देते, फिर कोई इशारा भी दे दीजिए। मैंने जो इशारा दिया है कि जिंदगी में एक बार हर एक को वहाँ की हाजिरी की, है ना, वहाँ की ज़ियारत, वहाँ की हाजिरी की तड़प, कम से कम एक बार तो सबको तड़प होती है कि वहाँ की हाजिरी हो मेरी। बोले अच्छा मीना मीना मीना, अरफात अरफात। अब जहाँ भी पहुँचो आपकी मर्जी है, समझे? आप जहाँ पहुँचा है वहीं हाँ, पहुँचेंगे। मुज़दलिफा शरीफ भी हाजिरी होती है। ये इशारा तो मेरा है अरब शरीफ। बाबा बम्बई में बापू भी इस वक्त माइक लिए खड़े हैं। अच्छा, दो बापू इस वक्त। अल्लाह अल्लाह, वाह। बाबा दोनों बापू के जवाब सुन लें, उसके बाद फिर कुछ देखते हैं किसकी मदनी फीस होगी, किसकी मदनी सजा होगी, क्या होगा। एक हिंद के बापू, एक पाकिस्तान बापू तो वाले ये बापू। तो बापू शायद बोल देंगे मैं वक्फ मदीना हूँ, हो सकता है बोल दे, कह नहीं सकते। दोनों बापू आपके हैं पापा। जी बाबू, नाम। चलो हिंद के बापू पहले बोलेंगे क्या। जी बापू, वक्फ मदीना क्या, मदनी फीस। बापू मदनी फीस क्या। बापू अभी तो फूंके मार रहे हैं माइक पे, समझे? आवाज नहीं आ रही। बापू दोबारा। बापू फरमाइए। जी जी। लब्बैक। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल रोजाना 3 दर्स देने की नियत करता हूँ मैं। इंशाअल्लाह। देने या सुनने दोनों की इजाजत है, हफ्ते में एक छुट्टी की भी इजाजत अगर हो गई तो। सुभान अल्लाह, क्या बात है, रियायत मिल गई। रियायत हो जाती है बाद में छुट्टी आदमी। जज़ाकल्लाह खैरा। जी बापू। जी बापू। अब बताइए आप, मेरी मुरादी शाय खाने काबा है। ला बापू 4 दर्स देने और सुनने की नियत कर लीजिए। अब विचारो आजमाइश में चाहिए आता चाहिए। चलिए आप फरमाइए। बापू दूसरे बापू की बारगाह में हाजिर। अरफात हज में हरफात की का वकूफ़ मखसूस वक्त में हज का रुकन आज़म है, इसके बगैर हज होता ही नहीं। मसला बता रहा हूँ कि 9वीं की 9 ज़ुल्हिज्जा की ज़ोहर से लेकर 10वीं की सुबह सादिक तक इसका वक्त है वकूफ़ अरफा का। बापा आपने मसला बयान किया है, ये इशारा भी हो ही तो सकता है, आटी भी हो सकती है, जो आप चाहे। कसौटी है ये। अगर मैं कह दूं कि भाई यही है तो फिर कसौटी क्या हुई, फिर तो ख़त्म हो गई। बापा इल्मिया वाले इस वक्त वो सोचों में हैं, दूसरों को मौका दिया जाए। मस्जिदुल खैफ भी है मीना में, सुभान अल्लाह। काफिया ने कहा है ना, अहम मस्जिद है जहाँ पर 70 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मज़ारात हैं। अगरचे ज़ियारत नहीं हो सकती मज़ारात की, फर्श बन गया। जी गिर्राना भी है मक्का मुकर्रमा से कुछ फासले पर, गालिबन मक्का मुकर्रमा में ही शुमार होता है, पता नहीं शहर में है या नहीं है फासले पर। तो शहर में ये मक्का मुकर्रमा। बाबा अगर इन्हें एक सवाल करने की इजाज़त और मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए। आज तो इनकी रात है। सुभान अल्लाह। अभी तो इनका ऑफर भी है ना अलग से। पापा कोई मस्जिद है? नगम। सुभान अल्लाह। मस्जिद तक पहुंचे, इमारत तक पहुंचे, मुकद्दस मकाम तक पहुंचे, जहां जहां तक बापा ने पहुंचाए वहां वहां तक पहुंच गए।
باپو جواب دینے سے پہلے پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی نیت نہ ہو جائے؟ انشاءاللہ مذاکروں میں شرکت کا میرا ارادہ ہے انشاءاللہ، ظہر کے بعد انشاءاللہ۔ ظہر کے بعد رات کا، اچھا صبح ڈیوٹی کے مسائل ہیں جو تراوت رات کو ہوتی ہے نا زیادہ، مجھے ہوتی ہے دن کو، معتکفین کی تعداد ہے جو رات کو پنجاب وغیرہ سے بیچارے آتے ہیں نا، وہ سونے کے شاید عادی ہوتے ہیں، دن کو وہ زیادہ ہوتے ہیں معتکفین۔ مسجد نمرہ سزا تجویز کرنے اپنے لیے، اگر میں لا بولوں تو باپا اگر آپ لا بولیں تو یہ اپنی مدنی سزا کسوٹی تو جاری ہے ابھی، لا بولوں تو کیا سزا ہونی چاہیے؟ باپا آپ لا ارشاد فرمائیں تو یہ مدنی سزا سوچ لیں، اگر آپ نعم ارشاد فرمائیں تو یہ مدنی فیس چھوڑ دیں۔ باپو اتنا ہی غور فرما لیتے کہ ہر مسلمان کی وہاں کی حاضری کی تڑپ، تو کیا نمرہ کی حاضری کی تڑپ ہوتی ہے؟ نام ہی نہیں پتا ہوتا، نمرہ تو بچی کا نام رکھتے ہیں ہمارے عوام الناس کو، یہ نہیں پتا ہوتا نمرہ کیا، واٹ از نمرہ، کس کو پتا ہے نمرہ کیا ہے؟ اندر کسی کو نہیں پتا، اللہ ماشاء اللہ یہ 2-4 کو پتا ہے نمرہ، واٹ از نمرہ۔ علمیہ والوں کو تو پتا ہوگا، ہاتھ ان کے سارا نہیں اٹھا رہے ہوں گے، باقی باہر والوں کو تو باپا پھر خود ہی مدنی سزا کا اعلان کر دیں، یہ جواب کا انتظار نہ کریں۔ عرفات کا نام سب نے سنا ہوگا، ہاں بھائی میدان عرفات جانتے ہیں نا؟ ہاں مدنی سزا چلیے پھر آپ مدنی فیس بتا دیجئے باپو۔ تو انشاءاللہ رمضان المبارک میں مدنی مذاکروں میں شرکت، دونوں انشاءاللہ، دونوں میں، دوپہر میں بھی انشاءاللہ، رات میں بھی۔ آپ تو تقریباً سارا ہی سال کم و بیش پابندی رہتی ہے ماشاء، ان کو شوق بہت ہے، اور یہ بھی دیکھیں جو مدنی مذاکروں میں آتا ہے باپا کی نگاہوں میں آ جاتا ہے، کیا بات ہے مدنی مذاکروں کی۔ تو باپو کا جواب لا، اب تو پہنچ جاؤ، اب اتنے میں نے اشارے دے دیے نا، چھوڑا ہی کیا ہے، سمجھو مبالغہ کریں تو ہے، کوئی فیس دے تو آپ لوگ بول دو، عمر بول دو اگر فیس دیتے ہو تو کچھ پہنچ گئے عمر، چلو بولو فیس کیا دو گے؟ دو بھائی مائک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا ہر ماہ مدنی قافلے کی ترکیب تو ہوتی تھی لیکن کبھی چھوٹ بھی جاتا تھا، اب انشاءاللہ تاریخ طے کر کے ہر ماہ کم از کم 3 دن مدنی قافلے کی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں۔ انشاءاللہ 12 ماہ 25 ماہ۔ باپا یہ تو طالب علم ہے، جامعت نہیں تراجم میں، اچھا مجلس تراجم میں، پھر 12 ماہ شاید دے تو سکتے ہیں، اپنے برکت سائیں کو عرض کر دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، سائیں اجازت دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، لبیک، کیا بات ہے، رکن شورا نے لبیک کہہ دیا ہے۔ لبیک کہا آپ نے، لفظ لبیک؟ جی لبیک فرمائیں۔ اللہ کا ہی دورہ برائے نیکی کی دعوت اگر ہفتے میں ایک بار ہو جایا کرے، بابا انشاءاللہ جمعہ کے دن انشاءاللہ۔ بالغان کا مدرسۃ المدینہ پڑھنا یا پڑھانا، کوشش بھی ایک طرح کا، اس میں بھی جھوٹ کا امکان تو ہے، کوشش کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو جھوٹ ہی ہوا نا، تو کوشش کریں تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو، دیکھ لیں۔ پاپا علاقائی دورہ انشاءاللہ اور مدرسہ بالغان انشاءاللہ، انشاءاللہ 2 درس کی نیت تو کر ہی چکے ہیں، 2 درس کی نیت انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، چلیے آپ قسمت آزما لیں۔ بابا کیا آپ کی مرادی شے مسجد نبوی شریف ہے؟ لا، آپ کسی سزا کو بھی قبول کر لیں اپنی طرف سے، مدنی سزا۔
وہ یہ ہند والے کھڑے ہوئے ہیں, یہ کون اسکرین پہ؟ اب تو پہنچے اب تو میرا خیال ہے. نہیں بابا ہند میں مائک آ گیا جی, ہند والے کھڑے ہوئے ہیں بمبئی. حاجی علی نگر, یار یہ باب المدینہ والے جواب نہیں دے رہے, حاجی علی نگر والے کھڑے ہوئے ہیں, دیکھ لیتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. اب تو میرا خیال ہے پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان آپ کی مرادی شے بغداد شریف ہے. بغداد شریف, مدنی سپاہیوں گرفتار کر لو. پاپا کتنے عرصے کے لیے؟ یہ بمبئی والے مدنی سپاہیوں جلدی آ جاؤ, جلدی گرفتار کر لو. ارے گرفتار کرو, پاپا نے فرمایا. ابھی نہیں, جلدی. پاپا کتنے عرصے کے لیے گرفتار کرنا ہے؟ اس کو تو وقف مدینہ کرنا چاہیے, بہت پرانے تھوڑی ہوگا. اب آپ اعلان کر دو کہ میں وقف مدینہ ہوتا ہوں اگر نیت بنتی ہے تو. بھائی بیٹھنے کا نہیں کہا, اعلان کرنے کا کہا ہے. کرم فرمائے. 12 ماہ کے لیے اب. سبحان اللہ. باپا کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہوئی ہے, اس کی مدنی فیس الگ دیجئے گا, مدنی سزا الگ. بہت پرانے ہیں یار یہ. سبحان اللہ. ابھی آپ 11ویں شریف کا بول دیا نا ان کا نگران شورا نے, گوشت پاک کا یوں اور یوں, تو یہ اب بغداد میں گھوم رہے لگتا ہے یہ لوگ. اللہ علیہ کی اعلان کرو یار, مدنی سزا آپ ہوتے مدے گنو. اللہ اللہ, سبحان اللہ. انہوں نے 30 دن مدنی قافلے کی نیت کر کے انہوں نے جواب دیا ہے, لیکن اب پتہ نہیں کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کب ہوگا, تاریخ کیا, کچھ نہیں پتا. پاپا یہاں بھی خواہش ہے, یہ پہنچ گئے ہیں بولتے ہیں تو پھر ان کو نہیں دینا چاہیے. نہیں دینا چاہیے. لاؤ بھائی مائک واپس کریں. جو کمزور ہو اس کو دینا چاہیے. ہاں مدنی فیسیں مل رہی ہیں, آپ ہماری مدنی فیسیں کیوں روک رہے ہیں؟ نہیں, پکوں کو دینا نہیں ہے, کمزور ہو اس کو دے. میں حاضر ہوں باپا. نہیں یہ بھی ہاں اپنے آپ کو پکا سمجھتے ہوتے نہیں ہے, خوش فہمی ہوتی ہے بعض اوقات کا, میں پہنچ گیا ہوں. صحیح ہے. وہ ہند والوں کی اگر نیت SMS ہو جائے تو وہ بیان کر دی جائے. وہاں اسلامی بھائی جو بیٹھے ہیں PCR میں وہ دیکھ لیں, اگر آواز نہیں آ رہی تو عامر کو دے دو, اعلان کر دیں آپ مدنی فیس کا. پاپا آپ کی مرادی شے قبلہ اول مسجد اقصی ہے. لا گرفتار مدنی سپاہیوں. میں تو سمجھا پہنچ گئے ہوں گے کبھی سے, جب میں پہنچ گیا ہوں. خوش فہمی ہوتی ہے. پاپا کتنے عرصے کی گرفتاری ہے؟ ہاں بھائی, ارے بھائی پیتے نہیں آگے یار. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے. ابھی تو مدینے کی حاضری کی جن کی وہ قرآن اندازی میں جن کے نام آئے, تو ان کے نام بھی لینے باقی ہیں. صحرائے مدینہ سے نام آ گیا, گجرانوالا سے بھی نام آ گیا. پاپا عوام میں ساتھ کھڑی کر مدینہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ جی گئے کام سے. باپا کام کا بنا دیں, اور قریب لے بابا, دروازے تک لے جائیے. باپا ایسا لگ رہا ہے دستک دینے کا انتظار رہے. باپا ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم مکان کے اندر آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم مکان کے اندر ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آج تک میں نے کسی کسوٹی میں اتنے اشارے دیے ہوں گے, بہت مشکل. اور آج جو کسوٹی بھی کی ہے میں نے زندگی میں شاید پہلی بار مدنی مذاکرے میں یہ کی ہے. پہنچ ہی نہیں رہے یار. صحرائے مدینہ والے شاید پہنچ جائیں بابا. وہاں بھی مدنی کھڑے ہیں, یہ بھی یہاں مجلس والے تو ہیں, یہ بھی ہاں کریں گے. ہاں ہم پہنچ گئے. باپا ایک مدنی فیس میں چلے ان کو بھی مائک دیتے ہیں, یہ فیس سے اور نام بتائیں. حاجی امین باہر بھی ہے بھائی بتانے والے. گرفتاری کے لیے تیار رہنا پڑے گا. ہاں بھائی, سپاہی کہاں ہیں؟ سپاہی کے بیٹھنے کا وقت ختم ہو گیا, اب تو جھنڈے والے جواب دیں گے.
पहले फीस का ऐलान करें आप। हाँ, ये रंगीन शाह तैयार हैं भाई, इंशाअल्लाह मदनी हुलिया के लिए, और ऐलान करना पड़ेगा, जगह देनी पड़ेगी आपको। इस्लामी भाइयों थोड़ा सा रास्ता दीजिए। ये सबको शर्मिंदा नहीं कर देना जवाब सही देके, मुश्किल हो जाएगी बेचारों के लिए। फिर तो पापा इनको मदनी फीस देनी पड़ेगी, इतना जबरदस्त काम किया, सबको शर्मिंदा कर दिया। सारी इल्मिया को हरा दें यार, हट जाओ। पापा जवाब दे रहे हैं। इमामा शरीफ, दाढ़ी तो नजर आ रही है, पूरी है कि नहीं है? पापा ऐसा महसूस हो रहा है छुड़ी हुई है, दाढ़ी थोड़ी हुई है, पूरी है अल्हम्दुलिल्लाह। जुल्फे तो मदनी हुलिया तो जुल्फे भी हैं पापा, पूरे महीने का एहतिकाफ, सुभान अल्लाह, दिया जाओ यार। 30 दिन एहतिकाफ, इमामा बापा आपके सामने, बराए रास्त मदनी फीसों का तबादला, आए हाय हाय, तबादला या मुतालबा? मुतालबा, जज़ाकल्लाहु खैरा। 30 रोज़ा एहतिकाफ बापा जान इंशाअल्लाह। आप पहले से 30 रोज़ा एहतिकाफ के लिए आए हुए हैं या अभी आपने नियत फरमाई है? पहले से ही आए हूँ। और अगर चांद रात 30 दिन अब मदनी काफिला भी हो जाए, बापा ने इस तरह आप पे शफकतें फरमाई हैं, दिल भी तायद करता हो तो इसका कुछ इज़हार कर दे चांद रात का। इंशाअल्लाह। नाम बताइए। गुलाम दस्तगीर अत्तारी। आप मुरादी शे बताइए। बाबा जान मेरी मुरादी शे मस्जिद हराम है। आपकी मुरादी शे है ना, मेरी मुरादी, ये कहिएगा आपकी मुरादी शे। आपकी मुरादी शे मस्जिद हराम। जवाब दुरुस्त है, मार गए। उस्कुरुल्लाह, अल्लाह 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 जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु। आप दोनों का यही था मस्जिद हराम? अच्छा, उसका नहीं था, आपका था। पापा ये सारे अंदर वाले बाहर वाले हर हफ्ते मदनी मुज़ाकरे में आते रहे बस। का मस्जिद हराम का ज़हन था। सुभान अल्लाह। बाबा बगैर मदनी फीस के दार कर दिया। इसको देने दो यार। अच्छा ठीक है, जैसा आप चाहें। मदनी मुज़ाकरा वो तो आप इसके आदी हैं माशाअल्लाह। तो आदी हैं तो ये पहुंचे हुए थे, इनका भी मुश्किल से ही कोई छूटता होगा मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह। भाई ये तो बहुत समझदार मालूम होते हैं यार, इनको तो सुभान अल्लाह मुबल्लिग बनाओ यार। बापा समझदार मालूम होते हैं। क्या बात है, पहुंच गए, देखो कोई नहीं पहुंच सका। हाँ, बापा ने जिससे पहुंचाया पहुंचा दिया, बापा ने पहले इशारा दिया था, हो सकता है ये पहुंच जाए। तारीखी जवाब है सुभान अल्लाह। तो किसी के भी ज़हन में नहीं आया था ये, आया था, अब तो आया ही था कंफर्म, मतलब कि वो यही जवाब है। यानी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था किसी को, एतमाद कि यही जवाब है। तो सारी मस्जिदें जब लाला होता रहा तो अब शायद यही रह गई थी शोहरत के एतबार से, और मुकद्दस तरीन मस्जिद है ये अल्हम्दुलिल्लाह। हर मुसलमान की ख्वाहिश है मस्जिद हराम की हाजिरी, अगरचे पता नहीं होता, ये भी ये पता नहीं होता कि हम मस्जिद हराम की हाजिरी देंगे, हर एक को नहीं पता होता, ये तो है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदीने के टिकट के नाम हाजी अली नगर हिंद, एक पहला नाम लिखा है आलिम साहब की किस्मत में सफ़र मदीना का टिकट कुरान अंदाजी में आया है। मौलाना इश्तियाक, मौलाना इश्तियाक, मौलाना इश्तियाक। सुभान अल्लाह, मुबारक हो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पापा यहाँ एक कुरान अंदाजी उलमाए किराम में ही हुई है, बम्बई में, बम्बई में। अच्छा, सबके लिए नहीं? नहीं तो एक तो बिनते लिखा हुआ एक में नहीं, एक जो मदीने का टिकट है वो उलमाए किराम में ही उनकी कुरान। अच्छा जी जी। नहीं, सबके साथ मौलाना लिखा हुआ नहीं है उसे। शोबे मुख्तलिफ थे, अवाम की अलग हुई, ये हुई, एक मदीने का टिकट था जो उलमा आए। अच्छा अच्छा, यूं हाँ। शहाबुद्दीन बिन फजल कुरैशी,
शहाबुद्दीन बिन फजल कुरैशी, शहाबुद्दीन बिन फजल कुरैशी। शेख मोहम्मद हसीब बिन इब्राहिम, ये 3 बार बुलंद आवाज से लब्बैक बोलना होता है। शेख मोहम्मद हसीब बिन इब्राहिम, शेख मोहम्मद हसीब बिन इब्राहिम, माशाअल्लाह। तौसीफ बिन मूसा शेख, तौसीफ बिन मूसा शेख, तौसीफ बिन मूसा शेख। तौफीक बिन जावेद काजी, तौफीक बिन जावेद काजी, तौफीक बिन जावेद काजी। खान नौशाद अली बिन शमसुद्दीन, खान नौशाद अली बिन शमसुद्दीन, खान नौशाद अली बिन शमसुद्दीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यूके ब्लैकबर्न इकबाल पटेल बिन इस्माइल पटेल, सुभान अल्लाह। इकबाल पटेल सन ऑफ इस्माइल पटेल। फराज बिन मुख्तार, फराज बिन मुख्तार, फराज बिन मुख्तार, ये 2 यूके के थे। बाबा यूके में 3 मकामात पर है। गुजरावाला, सुभान अल्लाह। इलियास बिन मुनीर अहमद, इलियास बिन मुनीर अहमद, इलियास बिन मुनीर अहमद। साजिद बिन यूनुस, साजिद बिन यूनुस, साजिद बिन यूनुस। खुर्रम शहजाद बिन अमानत अली, खुर्रम शहजाद बिन अमानत अली, खुर्रम शहजाद बिन अमानत अली। रिजवान अफजल बिन अफजल, रिजवान अफजल बिन अफजल, रिजवान अफजल बिन अफजल। लियाकत अली बिन मुख्तार, लियाकत अली बिन मुख्तार, लियाकत अली बिन मुख्तार। सैफ अहमद बिन बशीर अहमद, सैफ अहमद बिन बशीर अहमद, सैफ अहमद बिन बशीर अहमद। सहरा मदीना, सुभान अल्लाह। यासिर अत्तारी बिन अल्ताफ हुसैन, यासिर अत्तारी बिन अल्ताफ हुसैन, यासिर अत्तारी बिन अल्ताफ हुसैन। माशाअल्लाह, सबको मुबारक हो जिनका मदीने का टिकट निकला। अल्लाह आपको जिंदा सलामत रखे कि आप सचमुच मदीने पाक हाजिर होने में कामयाब हो जाए। जब ठोकरें खाते हुए मदीने पहुँचे तो मुझ गुनाहगार का सलाम शौक़ अर्ज करना और बारगाह रिसालत में भी शेखन करीमन सैयदना उस्मान गनी, सैयदुश्शुहदा इमाम सैयदना इमाम सैयदुश्शुहदा सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, शुहदाए उहुद, अहले बक़ी व मआला, अहले मताफ़, अहले मस्जिदुल खैफ, इन सब की खिदमतों में मेरा सलाम अर्ज़ कीजिएगा। मेरे लिए बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको खूब खूब बरकतें दे, आमीन। और सबको दरख्वास्त है कि मदीने का टिकट मिलने के शुक्राने में कम से कम 30 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र कर लें, और ये भी खुशखबरियाँ भेज दें कि हम फला तारीख को 30 दिन यानी 1 महीने के मदनी काफ़िले में सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बाबा बर्मिंघम रह गया है। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। सल्लु अलल हबीब। पापा यहाँ पर एक बात की बात करना चाहूँगा कि जो ख़ासकर बाबुल मदीना में या पाकिस्तान में
عمرہ کی ٹکٹ کی مدینے کی حاضری کی جو ٹکٹ کی ترکیب بنا رہے ہیں، اس میں ہم جو مخیر اسلامی بھائیوں سے جو ترکیب بناتے ہیں وہ 80,000 روپے کی بناتے ہیں. اور آج جیسے رمضان شریف کا سیزن ہے، پتہ چلا ہے کہ بلیک میں یا رشوت 80,000 کی ترکیب ہم بناتے ہیں کہ 80,000 روپے ہم لیتے ہیں. آج کل بلیک میں رشوت وغیرہ دے کر یہ لوگ 1,30,000 یا 1.5 لاکھ روپے دے کر عمرے پہ جائیں. تو ہم ان عاشقان رسول جو ان کے ٹکٹ نکلتے ہیں، ان کو 11ویں شریف کے مہینے میں ہی بھیج سکیں گے. آئیے کہ جیسا اور دوسری بات یہ رمضان کا تو ہم نے وعدہ ہی نہیں کیا نا ان کو بھیجیں گے. رمضان میں تو ان کو اعتکاف کروانا ہے نا اپنے کو. جی باپا انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کہ محرم کا انتظام جو ہے وہ ہمارے عاشق رسول جو ہیں خود کریں گے. اور تیسری بات یہ کہ جو ٹکٹ کا جو رقم ہے وہ ہم انہیں نہیں دیں گے، عمرے پہ ہی بھیجیں گے ہم ان کو. جی جی ہم عمرے کا صرف ٹکٹ دیں گے، باقی خرچہ ان کے ذمہ ہوگا. اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی زکوٰۃ خیرات کے پیسے اس طرح نہیں ہوتے، دعوت اسلامی کا چندے سے نہیں ہوتے. یہ براہ راست جو مخیر اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کے ذریعے یہ ترکیب بنتی ہے. یہ ان لوگوں نے امید ہے سن لیا ہوگا تو یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ ان دنوں تو ٹکٹ کا ریٹ بہت بڑھ جاتا ہوگا. شعبان المعظم میں، خاص کر رمضان المبارک میں کافی بڑھ جاتا ہوگا. یو کے قمر بن ناظر عابد عطاری بن عبد المجید عابد عطاری بن عبد المجید فاروق بن حسان عدنان طارق بن محمد طارق. اور وہ ممبئی کے لیے اسلامی بہن کا نام رہ گیا تھا بنت سعد. یہ مدنی مذاکرے میں آتی نہیں ہے. جو اسلامی بہنیں کام کرتی ہیں ان کی کوئی ترکیب ہوتی ہے جس سے ایک اسلامی بھائی کو بھی اسلامی بہن کو بھی بھیجا جاتا ہے. باپا جو یو کے نام لیے گئے ان میں پہلا نام ڈیوسبری کا ہے، یو کے ڈیوسبری، اور دوسرا نام یو کے برمنگم کے 3 نام آخر جو آپ نے ارشاد فرمایا. کہاں قبر سبے کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہونے والے جو اعتکاف، جو معتکفین کی خدمت کرتے ہیں اسلامی بھائی، مختلف مجالس، جملہ تمام ہی مجالس جو اعتکاف میں معتکفین کی خدمت پر مامور ہوتی ہیں، چاہے وہ جدول سے متعلق ہوں، انتظامی امور سے متعلق ہوں یا کسی بھی عنوان پر ہوں، تمام تر مجالس ان کے نگران اور تمام ہی ان کے متعلقہ ذمہ داران وابستگان کا مدنی مشورہ آنے والے جمعہ کو عشاء کی نماز و فیضان مدینہ میں ادا کریں، اور انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ان کا مدنی مشورہ رمضان حال میں ہوگا. اور یہ مدنی مشورہ
امیر اہل سنت لیں گے. تو انشاءاللہ تعالی امیر اہل سنت کے ساتھ اعتکاف سے متعلق اسلامی بھائی جن کا ابھی اعلان ہوا ان کے نگران اسلامی بھائی متوجہ ہوں، اور نگران اتاری کابینہ بھی امید ہے سن رہے ہوں گے کہ ان سب کا مدنی مشورہ امیر اہل سنت آنے والے جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد رمضان حال میں مدنی مشورہ لیں گے. یہ اسلامی بھائی جمعہ کو عشاء کی نماز فیضان مدینہ میں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں. کیا یہ براہ راست ہوگا؟ اس کا ابتدائی حصہ براہ راست رکھنے کا ذہن ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ آف ایئر جیسا کچھ ہوگا نہیں، براہ راست مشکل نہیں ہے. اور یہ براہ راست ہونے کی صورت میں نگران انتظامی کابینہ پاکستان حاجی شاہد بھی اس پر مدنی مشورے اعلان امید ہے سن رہے ہوں گے، اور دیگر اراکین شورا بھی سن رہے ہوں گے. امید کرتا ہوں جو سن رہے ہوں گے سب کے سب اپنے اپنے یہاں پر اعتکاف کے ذمہ داران کو بالخصوص جمع کریں تاکہ مسجد اور معتکفین کی خدمت کے حوالے سے جو احتیاطیں ہیں یہ اجتماعی طور پر بیان کر دی جائیں. بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلامی بھائی ہیں ان سب کو چاہیے مجلس بیرون ملک، پاکستان انتظامی کابینہ، یہ دونوں مجالس اس معاملے میں فعال ہو جائیں، اور آنے والے جمعہ کو رات تقریباً 9:45 بجے تو یہ براہ راست ہوگا، اور انشاءاللہ متعلقہ ذمہ داران کے ساتھ ہوگا. ذمہ داران حاجی شاہد اگر ان کو پابند کریں نا کہ یہ سب اس میں شریک ہوں، اللہ کرے شریک ہوں، تو فائدہ انشاءاللہ ہوگا. امید ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا نگران باب المدینہ رکن شورا حاجی امین صاحب کا میسیج آیا، حاضری انشاءاللہ عز و جل 100% ہوگی. اس کا حاجی امین اچھا 100% ترکیب کری گری آئی. سبحان اللہ. اللہ ان کے کہے کہ علاج رکھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہم سب کی حاضری قبول فرما، کوتاہیاں معاف فرما. اس دوران جو بھی خطائیں ہوئیں، گناہ ہوئے وہ بھی معاف فرما، بھولیں ہوئیں وہ بھی معاف فرما. جو کچھ سیکھا سنا ہمارا حافظہ قوی کر دے کہ یاد رہ جائے، عمل کا بھی جذبہ ملے. الہ العالمین ہمارے مریضوں پر نگاہ رحمت فرما، مصیبت زدوں پر فضل و رحمت فرما. یا اللہ ہماری سب کی بے حساب مغفرت فرما. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول